ہے اے دوشیدہ تم کون ہو جو ہمدردی کر رہی ہو, تم کون ہو جو ہمارا ہم سے حال پوچھ رہی ہو. تو دوشیدہ کہتی ہے کہ میں ابن زیاد کی بیٹی ہوں. اے آپ نہیں جانتی ابن زیاد میرا باپ ہے. جیسی یہ بلند آواز میں بلند کر کے آواز کو چیختی ہے اور زور سے فرماتی ہے اے ابن زیاد اللہ کی کروڑا لعنت ہو تجھ پر, اپنی بیٹی کو تو پردے عطا کرتا ہے اور نبی کی شہزادیوں کو بے پردہ کرتا ہے. جب حضرت زینب نے تڑپ کر یہ جملہ کہا, انہی خواتین میں عمرو بن سعد کی بیٹی بھی تھی, وہ بھاگتے ہوئے محل سے اترتی ہے, اپنے کمرے میں آتی ہے, محل سے اس نے کچھ چادریں نکالی, کچھ کنیزوں کو لیا اور لینے کے بعد چھت پر آتی ہے. آنے کے بعد حکم دیتی کہ چادریں ان خواتین کی طرف پھینکو. کنیزوں نے چادریں پھینکنا شروع کیا. خواتین کے سروں پر جب وہ چادریں جاتی ہے, انہوں نے ان چادروں سے پردہ کرنا شروع کیا. ابھی ٹھیک سے وہ چادروں کو اوڑھ بھی نہ پائے تھے کہ بدبخت شمر کا دوسرا حکم آتا ہے. شمر نے اس منظر کو دیکھا, خبیث گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے, سپاہیوں سے کہتا ہے مردودو دیکھتے کیا ہو, یہ پردہ جو دیا جا رہا ہے اس کو چھین لو, واپس لے لو. چند نیزے آگے بڑھتے ہیں اور نیزوں نے چادروں پر اس کو الجھاتے ہیں اور وہ چادریں بھی ان سے چھین لی جاتی ہے. اس عالم میں یہ پورے شہر کوفہ میں گھماتے ہیں. جب ایک مقام پر پہنچے, چھتوں سے بچوں نے کھجوریں پھینکنا شروع کر دیا. 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے, قافلے میں بچے بھی تھے. جب ان کے دامنوں میں وہ کھجوریں گری تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اہل بیت نبوت کے, انہوں نے ان کھجوروں کو اٹھایا, چاہتے ہیں کہ کھائے. حضرت زینب کی آواز آتی ہے اے میرے بچوں رک جاؤ, اب یہ کھجوروں کو نہ کھانا. بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے بعد بھی جب پھوپھی زینب کی اس آواز کو سنا تو رک گئے, باز آ گئے. کھجوریں ہاتھ میں تھی, منہ کے قرب بڑھا رہے تھے, مگر منہ کا اور ہاتھ کا فاصلہ تھوڑا تھا, لیکن ہاتھ رک جاتے ہیں, ساکین ہو جاتے ہیں. حضرت زینب چھت کی طرف نگاہ کرتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے کھجوریں پھینکنے والوں بتاؤ یہ کھجوریں صدقے کی ہے کہ یہ تحفہ اور عطیہ ہے. انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے, ہم قیدیوں پہ صدقے اپنی اولادوں کے نچھاور کر رہے ہیں. بس یہ جملے کہا تو حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرمایا بچوں ان کھجوروں کو پھینک دو, ہم آل رسول ہیں, ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے اور یہ صدقہ کھانا تمہیں جائز نہیں, اس لیے کہ ہمارے نانا نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. بچوں نے کھجوروں کو پھینک دیا. ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے ان کو. اس سے پہلے ایک خطبہ حضرت زینب کوفے کی سڑک پر یا کوفے کے بازار میں دیتی ہے. اگر میں اپنے اہل سنت کی کتابوں سے خطبہ پیش کروں تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہوں گی, اور وہ شکایت یہ ہوں گی کہ بھائی آپ نے اپنے گھر کی کتاب سے خود بیان کیا ہے. تو میں اس کے تعلق سے اپنے گھر کی کوئی کتاب نہیں پیش کر رہا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں مالی الصفتین فی احوال الحسن والحسین جو ایران سے چھپی ہے کتاب. اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے علامہ ہے یہ, جن کا نام اس طرح سے لکھا گیا ہے فخر المؤرخین آقائی محمد مہدی. یہ ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد عالم مانے جاتے ہیں. انہوں نے لکھی اور ہندوستان میں اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا. ترجمہ کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. حضرت زینب نے جو خطبہ کوفہ کے بازار میں ارشاد فرمایا ہے, وہ خطبے کے الفاظ خود انہی کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قاتلان حسین کون تھے. یہ انہی کے گھر کی کتاب سے میں شہادت پیش کر رہا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جب ارشاد فرماتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اے اہل کوفہ, اے مکر و فریب کے پلے ہوئے, تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. کیونکہ وہ رو رہے تھے, سینے پیٹ رہے تھے, سینے چاک کر رہے تھے کہ یہ جرم ہم سے کیا ہو گیا, ہم نے ہی حسین کو بلایا اور ہم ہی نے حسین کو قتل بھی کر دیا. اب پچھتاوا ہو رہا ہے. اہل بیت کا جب یہ حال دیکھ رہے ہیں تو اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. حضرت زینب خطبے میں ارشاد فرماتی ہے اے مکر و فریب کے پلے ہوئے, تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے, تمہارا یہ گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی, پھر اسے غارت کر دیا. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادیں مکر و فریب پر تھی. وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو. خود شنائی تمہارا شیوا ہے, تکبر اور خوشامد تمہارا ترہ امتیاز ہے.
ذرا سوچو تمہارے پاس آخرت کے لیے کیا رہ گیا ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا جمع کر لیا ہے۔ اللہ کا غضب نازل ہوا، تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہمیں ذبح بھی تم نے کیا اور اب تم ہی آنسو بھی بہاتے ہو۔ کیا جملے حضرت زینب کے، تم نے ذبح، تم ہی نے ہمیں ذبح بھی کیا، اب تم ہی آنسو بھی بہاتے ہو، باخدا تمہیں رونا ہی چاہیے، تم اس سے زیادہ رونے کے سزاوار ہو، جتنا تم رو سکتے ہو رو، اور کم سے کم ہنسو، تم نے دائمی لعنت کو اور نہ مٹنے والی آر کو حاصل کر لیا ہے۔ اب جس قدر بھی دھوؤں گے یہ آر اور لعنت اور زیادہ چمکے گی۔ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جس سے اس داغ کو تم دھو سکو۔ بھلا خاتم الانبیاء کے جگر پارے، مادین رسالت کے سید الشباب اہل الجنہ، شریفوں کی جائے پناہ، نزول مصائب کے وقت سایہ، اللہ کی طرف سے نصب کردہ مینار ہدایت، قحط سالی میں اپنے بخت کو قتل کرنے کے بعد تم کیسے اس لعنت سے پیچھا چھڑا سکتے ہو؟ یقین رکھو تم نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ اف تف ہو تم پر، تف ہو تمہارے کردار پر، ہر کوشش رائگاں گئی، ہر ہاتھ رسوا ہو گیا، تمہاری تجارت گھاٹے میں رہی، غضب خدا تم نے خرید لیا، دائمی ذلت اور رسوائی تم نے مول لے لی۔ اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ تم رسوا ہو جاؤ، بھلا جانتے ہو رسول عالمین کے کس جگر پارے کو تم نے پامال کیا، کس خون کو تم نے صحرائے کربلا میں بکھیرا ہے؟ کیا تم اس بات پر حیران ہو کہ آسمان سے خون برسا ہے؟ حالانکہ قیامت کا عذاب تو اس سے کئی زیادہ رسوا کن ہوگا، البتہ آج تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اہل کوفہ تم ہمیشہ ذلیل رہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے نواس رسول کو پیاسا شہید کیا، اس کے خیام لوٹ لیے، رسول زادیوں کو رسن بستہ کیا، لعنت ہو تم پر۔ کیا جانتے بھی ہو کہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے تم نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہے، کتنے مقدس خون کو بہائے ہو، دختر زہرا کو قید کیا، کن بچیوں کے گوشوارے تم نے لیے، کن کا مال لوٹا ہے، بعد از نبی بہترین مردوں کے خون سے تم نے اپنے ہاتھ رنگین کر لیے ہیں، تمہارے دلوں سے شرافت دھندلی ہو گئی ہے۔ بشیر اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ بے ساختہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ہائے حسین کی صدائے بلند ہو گئی۔ عورتوں نے اپنی چادریں اتار کر پھینکی، بال نوچنے لگے، سروں پر مٹی ڈالتے، منہ پر تماچے مارتے، مرد اپنے منہ پر تماچے مار مار کر داڑیاں نوچنے لگے۔ یہ خطبہ حضرت زینب کا یہ واضح کر دیتا ہے کہ قاتلان حسین کون لوگ تھے۔ وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، وہی قاتلان حسین تھے جو امام حسین کے وفاداری کا حلف اٹھاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے۔ غرض کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا حضرت زینب نے، یہ قافلہ ابن زیاد کے محل کے پاس جا کے رک گیا۔ ابن زیاد کے محل میں ان تمام قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس عالم میں کہ امام زین العابدین رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب بھی اسی حال میں دربار میں لائی جاتی ہے۔ چاروں طرف سے حضرت زینب کو کچھ کنیسوں نے گھیر لیا تھا تاکہ پردہ قائم رہے۔ سر حسین ابن زیاد کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور اب بہت ساری یہاں پہ روایتیں ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سر حسین کو تشت میں لا کر ابن زیاد کے پیر کے پاس رکھ دیا گیا، خبیث کے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے وہ امام علی مقام کے لبوں کو اٹھاتا اور دانت پر چھڑی کو ملتا، پھر چھڑی کو دانت پر مارتا اور کہتا حسین تو کتنا حسین و جمیل ہے، با خدا تجھ سے حسین نوجوان، با خدا تجھ سے حسین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر یہ حسن و جمال کیا ہوا، یہ حسن و جمال کہاں گیا؟ اگر تو امیر المومنین یزید سے نہ ٹکراتا، میری بات مان لیتا تو با خدا اس انجام کو نہ پہنچتا، آج یہ حال نہ ہوتا کہ تیرا سر میرے قدموں میں رکھا ہوتا۔ حسین تو نے عیش و آرام کے بدلے رسوائی خرید لی، معاذ اللہ۔ جب یہ بدبخت جملے کہہ رہا ہے اور چھڑی کو دانت پر مار رہا ہے، تبھی ایک صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم اس محل میں موجود تھے۔ وہ کہتے کوفہ میں کسی کام سے آیا ہوا تھا، اہل بیت نبوت کے اس قافلے کو میں نے دیکھا، میں بھی ان کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا۔
इस मंजर को हज़रत ज़ैद इब्न अरकम देख रहे हैं, और जब ज़ैद इब्न अरकम ने इस मंजर को देखा तो तड़प गए। ज़ब्त ना हो सका कि खबीस छड़ी से इमाम अली मकाम के दांतों को मार कर गुस्ताखी कर रहा है। आप खड़े होते हैं और पुरजलाल लबो लहजे में इरशाद फरमाते, खबीस अपनी छड़ी को लबे हुसैन से दूर कर, दंदाने मुबारक से छड़ी को हटा। कसम वहदहुल्ला शरीक की, इन आंखों ने इन लबों को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है, सरकार ने इस लबों को बारहा चूमा है, बदबख्त अपनी नापाक छड़ी को हटा। जब ज़ैद इब्न अरकम ने जुमले इरशाद फरमाए, इब्न ज़ियाद गुस्से और जलाल के आलम में गुस्से में देखता है, कहता है कौन है तू, है बूढ़े ज़ईफ़ शख्स जो मुझे इस हरकत से बाज रखता है, क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? लोगों ने कहा, इब्न ज़ियाद क्या आप इनको नहीं जानते, ये ज़ैद इब्न अरकम है, साहबी रसूल है। कहता है कि साहबी रसूल है, जाओ इसको धक्के करके निकाल दो। और उसके बाद कहता है कि ऐ ज़ैद इब्न अरकम, बखुदा अगर तू साहबी रसूल ना होता, रसूलुल्लाह की साहबी ना होता, तो मैं तुझे बहुत बुरी तरह कत्ल करता। जा, साहबी रसूल होने की बिना पर मैं तुझे दरगुजर करता हूँ, तुझे माफ़ करता हूँ। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम की आंखों में आंसू आते हैं। इरशाद फरमाया, बदबख्त लानत हो तुझ पर, मैं रसूलुल्लाह का एक सहाबी हूँ, हालांकि नबी के ख़ानदान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, नबी से खून का कोई रिश्ता नहीं, मैंने नबी को सिर्फ देखा है ईमान की हालत में, मैं नबी का सहाबी हूँ। तो सहाबी रसूल का तो इतना एहतराम करता है, मगर औलाद रसूल का एहतराम नहीं करता, औलाद रसूल का तुझे पास नहीं है, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत का तुझे लिहाज नहीं है। इसके बाद हज़रत ज़ैद इब्न अरकम पलटते हैं और एक जुमला फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम पर लानत मुसल्लत हो, अहले कूफा तुम हलाक हो जाओ, तुमने इब्ने मरजाना को अपने अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ये वो बदतरीन इंसान है जो तुम्हारे अज़मत वाले इंसानों को जलील करेगा और जलीलों को इज्जत देगा। अफसोस तुम्हारे ऊपर, सिर्फ तुम्हारे ईमानों पर कि तुमने अपने ईमान का सौदा इस बदबख्त के हाथ में कर लिया है। ये कहकर इब्ने ज़ियाद महल से बाहर तशरीफ लाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन को इब्ने ज़ियाद के सामने लाया जाता है। कहा ये कौन है, तारुफ पेश करो। कहा कि ये ज़ैनुल आबदीन है, इमाम हुसैन का बेटा है। इब्ने ज़ियाद ने जैसी सुना, कहा इसे क्यों छोड़ दिया, इसे क्यों कत्ल नहीं किया। तभी एक सिपाही आगे बढ़ के कहता है, अमीर कुछ लोग तो इसको कत्ल करना चाहते थे, मगर अम्र इब्ने साद ने उनको बांध रखा। अम्र का कहना यह था कि इब्ने ज़ियाद इसके ताल्लुक से फैसला अमीर करेंगे, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। कहा जाओ इसे एक कमरे में ले जाओ और पता करो ये बालिग है कि नाबालिग है, अगर बालिग हो तो इसे कत्ल कर दो। एक कमरे में ले जाते हैं और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के ताल्लुक से तफ्तीश होती है। मालूम हुआ कि आप बालिग थे उस वक्त। लाया, सिपाही कहता अमीर हमने इनको बालिग पाया। कहा फिर देर काहे की है, तलवार निकालो कत्ल कर दो। जल्लाद आगे बढ़ता है, कत्ल करना ही चाहता है कि हज़रत ज़ैनब जो कनीज़ों के घेरे में बैठी हुई थी तड़प कर बाहर निकलती है। इमाम ज़ैनुल आबदीन से आके लिपट जाती है, फरमाती है खबीस इब्ने ज़ियाद, हमारे सब्र की इंतहा ही इतनी थी, अब इससे ज़्यादा हमारा इम्तिहान ना ले। क्या तू अब हुसैन के ख़ानदान के एक फ़र्द को भी नहीं छोड़ने वाला? क्या नस्ल हुसैन को पूरी तरह तू उजाड़ के रखेगा? बाखुदा अगर तुझे कत्ल ही करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, उसके बाद ज़ैनुल आबदीन को कत्ल करना। इब्ने ज़ियाद देखता है, कहता है कौन औरत है जो ज़ैनुल आबदीन से इतना लिपट गई है? बताया जाता है ये इमाम हुसैन की हमशीरा है, इमाम अली मकाम की बहन है, ज़ैनुल आबदीन की फूफी है। इब्ने ज़ियाद कुछ देर तक देखता रहा, उसके बाद बदबख्त के लबों पे मुस्कुराहट आती है। कहता अच्छा जाओ, ऐ ज़ैनब तुम्हारी खातिर छोड़ दिया। माँ की ममता भी क्या होती है कि अपनी औलाद पर सब कुछ फ़िदा करने के लिए वो आमादा हो जाती है। ये कहकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन को उसने छोड़ा और कहा कि इनको कैद में रखो। दूसरा दिन आता है, उसने ऐलान किया कि सब जामा मस्जिद कूफा में जमा हो जाए। जामा मस्जिद कूफा में सब जमा हो जाते हैं। इब्ने ज़ियाद मिंबर पर बैठा, उसने खुतबा पढ़ना शुरू किया। लोग जामा कूफा में भरे हुए हैं, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। खुतबे में कहता है कि अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि उसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को अजीम फ़तेह से नवाजा, और माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन को शिकस्त दी। बस जैसे ही यहाँ तक वो पहुँचा था और उसने अभी जुमले ही कहे थे कि कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, तभी एक ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग तो किसी ज़माने में हज़रत अली के साथियों में थे, जंग जमल और जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के साथ बड़े मार के सर किए थे, ज़ईफ़ हो गए थे, आंखों से नाबीना थे, दिखता नहीं था। उस मस्जिद में वो भी तशरीफ़ फरमा थे। उनके कानों में जैसी आवाज़ पहुँची, आप जलाल में उठ के खड़े होते और जुमला फरमाते,
اے ابن مرجانہ خاموش ہو جا، کذاب ابن کذاب تو خود ہے، تیرا باپ کذاب ہے، حسین سچے ہے، حسین کے والد سچے ہیں، حسین کے نانا سچے ہیں، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عفیف نے جملے کہے، یہ خبیث نے دیکھا، کہا یہ کون بوڑھا ہے اندھا نابینا، اے جلاد دیکھتے کیا ہو، اس کی اتنی جرأت کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا بھی خطبہ دے رہا ہوں، میرے خطبے میں دخل اندازی کرتا ہے، میرے خطبے میں قطع کلام کرتا ہے، تلوار نکال اس کا سر قلم کر دے۔ جلاد آگے بڑھا، مگر تبھی آپ کے کچھ قبیلے کے لوگ اٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور ابن زیاد سے کہتے ابن زیاد یہ بوڑھا ضعیف العمر ہے، ایک نابینا شخص ہے، اس پر رحم کرو، یہ ایسے ہی ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس نے جذبات میں کہہ دیا، اس پر رحم کرو اور اس کو معاف کر دو۔ ابن زیاد دیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، معاف کیا۔ عبداللہ وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ ابن زیاد تجھ پر اللہ کی لعنت، تجھ پر لعنت ہو، اے اہل کوفہ تم پر لعنت ہو کہ تم کتنے بزدل واقع ہوئے ہو کہ تمہاری موجودگی میں خاندان اہل بیت نبوت کو اجاڑ دیا گیا، تمہاری موجودگی میں خاندان اہل بیت نبوت کی توہین کی جاتی ہے، اور تم بدھ بنے سب یہ منظر دیکھ رہے ہو مگر تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ جملے کہتے ہوئے حضرت عبداللہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو بلایا، کہا صاحبزادی میری تلوار لے کر آؤ۔ کہا بابا جان کیا ہو گیا، آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، کون سی جنگ کا مارکا ہے، کون سا معاملہ ہے؟ اپنی بیٹی سے کہتے بیٹی عنقریب ابن زیاد کے سپاہی آتے ہوں گے، اس لیے کہ میں نے مسجد کوفہ میں، جامع مسجد کوفہ میں ایک ایسی جرأت کا کام کیا ہے کہ جس کے بعد یقین کامل ہے کہ ابن زیاد مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گا۔ عنقریب ابن زیاد کے سپاہی آتے ہوں گے، لاؤ میری تلوار لاؤ، اس سے پہلے کہ میں یہاں سے فرار اختیار کروں، اس سے پہلے کہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں، میں شہادت کی موت مرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں علی کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہے، میں نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے مقابلہ کرنا سیکھا ہے، بھاگنا نہیں سیکھا ہے۔ بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ نابینا ہے، آپ کو دکھتا نہیں ہے، آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا ویسے بھی شہادت مقدر ہے، اب عمر کے اس حصے پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب زندگی میں کچھ لطف و مزہ نہیں رہا، حسین کی شہادت کے بعد اب زندگی میں کیا رکھا ہے، میں بھی حسین سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میری تلوار لائی جائے۔ صاحبزادی نے تلوار لایا، ابھی تلوار ہاتھ میں عبداللہ نے لی تھی کہ تبھی ابن زیاد مردود کے سپاہی گھر کے اندر داخل ہوتے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، جناب عبداللہ دروازے کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، بہت دیر تک کنڈی بجی، اس کے بعد انہوں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور تبھی ایک دھکا لگتا ہے، دروازہ ٹوٹتا ہے، چند سپاہی جیسے اندر داخل ہوتے ہیں، انہوں نے اندازے سے، ان کے پیروں کی آہٹ سے، ان کے تلواروں اور اوزاروں کی جھنکار سے حضرت عبداللہ نے اندازہ لگایا کہ کتنے سپاہی کہاں کھڑے ہیں۔ عبداللہ کی تلوار بلند ہوتی ہے اور سر قلم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر عبداللہ کو چاروں طرف سے ان بدبختوں نے گھیر لیا، باوجود اس کے کہ عبداللہ نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا، مگر آپ نے آہٹوں سے اور ان کی سانسوں سے، ان کی آوازوں سے، ان کے اوزاروں کی جھنکاروں سے اندازن میں مقابلہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ انداز میں چاروں طرف تلوار مارتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ باوجود نابینا ہونے کے میں نے دیکھا کہ انہوں نے 4 یزیدیوں کو قتل کیا، 4 یزیدیوں کو مارا، اور اس کے بعد پھر ایک ظالم نے پیچھے سے نیزہ ڈالا، حضرت عبداللہ کے پیٹ میں نیزہ داخل ہوتا ہے، دوسرے نے پیٹ کی طرف سے ڈالا، دونوں طرف سے نیزے ڈالے گئے، حضرت عبداللہ زمین پر آتے ہیں، ایک بدبخت ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، عبداللہ کے سر کو قلم کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عفیف کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ کچھ دن اس بدبخت نے اہل بیت نبوت کے اس خاندان کو قید بنا کے رکھا، بعض کہتے ہیں 3 دن اس نے قید خانے میں رکھا، بعض کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ قید خانے میں رکھا، اور اس کے بعد اس نے پھر دمشق کی طرف، یزید کی طرف اس لشکر کو روانہ کیا۔ شمر مردود اس قافلے کا سالار بنایا گیا، خولی ابن یزید کے پاس امام حسین کے سر کو دیا گیا، باقی شہداء کے سر بھی دوسرے خبیثوں کے پاس ہے۔ یہ سر اقدس انہوں نے نیزوں پہ رکھ لیے، اور یہ پورا قافلہ پھر دمشق کی طرف نکلتا ہے، یزید کے دربار کی طرف۔ یہ قافلہ جب نکلتا ہے، بڑھتا سفر کرتے کرتے ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا، رات قریب تھی، شام کا وقت تھا، طے ہوا کہ یہیں پر ہی کچھ دیر آرام کریں گے، رات میں آرام کریں گے، صبح پھر سفر آگے کریں گے۔ گرجا گھر کے پادری کے پاس گئے، کہا ہے پادری تیرے گرجا گھر کے قریب ہم پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں،
تیری اجازت ہو تو ہم پڑاؤ ڈالیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کون ہو تم لوگ, کہاں سے آ رہے ہو, مسلمان معلوم ہوتے ہو, اور یہ سر کیسے ہے نیزوں پر؟ کہا یہ باغیوں کے سر ہے. معاذ اللہ, استغفر. انہوں نے امیر المومنین یزید سے بغاوت کی تھی اور اپنے انجام کو پہنچے. باغیوں کے سر یزید کی دربار میں پیش کرنے کے لیے ہم لے جا رہے ہیں تاکہ یزید خوش ہو اور ہمیں سرخرو کرے. پادری نے دیکھا, کہا یہ سب سے زیادہ حسن و جمال والا چہرہ نظر آ رہا ہے, یہ سر کس کا ہے؟ امام علی مقام کا سر تھا خولی کے نیزے پر لٹکا ہوا. خولی ابن یزید کہتا ہے یہ حسین ہے اور یہ ان باغیوں کا سردار تھا. کہا کیا کہا, پھر سے نام بتاؤ. کہا یہ حسین ہے. کہا یہ نام سنا سا معلوم ہوتا ہے. کہا تو نے نام ضرور سنا ہوگا, یہ ہمارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے, ان کا نواسا ہے. کہا افسوس تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, تعجب ہے تمہاری عقلوں پر. اچھا اگر تم چاہو تو کیا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ کہا سر لے کے کیا کرے گا؟ کہا وہ تو چھوڑو میں کیا کروں گا, ہاں البتہ اگر تم دینا چاہو تو اس کے عوض میں کچھ سودا کروں. کہا کیا دیں گا اس کے عوض؟ صرف ایک رات کے لیے. کہا ہاں ایک رات کے لیے, پھر صبح میں لوٹا دوں گا سر. کہا کتنی رقم دے سکتا ہے؟ پادری کہتا ہے جتنی بھی میرے پاس جمع پونجی ہے میں وہ سب حاضر کر دیتا ہوں. اپنے کمرے میں گیا, ایک صندوق لایا, اور لانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جتنا میرے پاس جمع تھا یہ چند سونے کے سکے ہیں, بس یہی میری سب کل پونجی ہے. اس سر کے عوض ایک رات یہ سر مجھے رکھنے دو اور یہ سارا تم لے لو. انہوں نے شمار کیا تو وہ 10,000 دینار تھے, وہ سونے کے سکے تھے. سر اس کے حوالے کر دیا. پادری آتا ہے, سر لے کر اپنے کمرے میں پہنچا, گلاب پانی سے اس نے سر اقدس کو غسل دیا, خون کو جو جم گیا تھا اس کو صاف کیا, پھر اس کے بعد مشک بالوں میں ملتا ہے امام علی مقام کے, عطر وغیرہ سے خوشبو سے معطر کیا, ایک خوبصورت سی رکاب اور پلیٹ لا کے سر اقدس کو اس پہ رکھ دیا, پھر ایک ٹیبل لایا, اس پہ خوبصورت سا دسترخوان بچھایا, سر کو رکھتا ہے. اب یہاں دو روایتیں, ایک حیات الایوان میں علامہ دمیری نے اس کو لکھا ہے اور ایک ابن اسیر اور دیگر محدثین نے لکھا ہے. میں دونوں روایتیں بتا دیتا ہوں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ جب اس نے سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد سر اقدس کی زیارت کر رہا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے مالک کائنات کہ تو نے ایسے حسین و جمیل انسان بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں. بخدا جو یہ سر کا مالک ہے, جو سر ہے یہ اتنا حسین ہے اور یہ نبی کا نواسا ہے. میں نے ان کے نبی کو نہیں دیکھا, جب نواسا اتنا حسین ہے تو نبی کتنا حسین رہا ہوگا. یہ حسن کو نکھار رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. امام حسین کے سر کے ساتھ یہ ادب کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اس کا سر کی تعریف کرنا مقبول ہو گیا. دوسرے لفظوں میں امام حسین کے سر کو دیکھ کر اس نے امام حسین کی منقبت خوانی کی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ منقبت کرنا پسند آ گیا اللہ کو. اب ایک روایت کہتی ہے کہ چھت شک ہوئی, وہ پیچھے ہٹا گھبرا کے دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے اور سر پر نازل ہو رہا ہے. اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جس پر آسمانوں سے نور اترتا ہے وہ سر کا مالک کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اور جو مذہب اس کا نانا لایا ہے وہ مذہب بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پہلی روایت. اور دوسری روایت کہ چھت شک ہوتی ہے, نور کا حالہ آسمان سے سر پر آتا ہے اور اس نور سے ایک خوبصورت حسین بی بی اترتی ہے, سفید لباس میں ملبوس ہے. پھر دوسری بی بی اترتی ہے, تیسری اترتی ہے, چوتھی اترتی ہے, 4 بیبیاں یک کے بعد دیگر اترتی ہے. پہلی بی بی سر کے پاس گئی, سر کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, سر کو تشت میں رکھ دیتی ہے. دوسری بی بی آگے بڑھتی ہے, دوسری خاتون آگے بڑھتی ہے, سر اقدس کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, رکھ دیا. تیسری بی بی بڑھی, اس نے بھی سر اقدس کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, رکھ دیا. چوتھی بی بی بڑھی, سر اقدس کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا. اور اس کے بعد 5 بیبیاں تھیں, میں نے 4 کہی, 5ویں آتی ہے. اور جب 5ویں آئی تو ان تمام سے سب سے زیادہ حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھی, سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی. یہ آتی ہے, پیشانی کو بھی بوسہ دیتی ہے, لبوں کو بوسہ دیتی ہے, بالوں کو بھی بوسہ دیا اس بی بی نے, اور بہت دیر تک سر کو اپنے گود میں لے کے روتی ہے, بہت دیر تک روتی رہی. ان 4 بیویوں نے اس کو تسلی و دلاسا دیا.
اس کے بعد اس بیوی نے سر اقدس کو رکھا. بس قریب تھا کہ جس طرح سے یہ آسمان سے نازل ہوئے تھے آسمان کی طرف رخ کرتے, یہ بڑے ادب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے اللہ کی نیک بیویوں تم پر اللہ کا سلام ہو. خدا را رک جاؤ, پہلے اپنا تعارف تو بتاؤ, اپنے متعلق کچھ تو بیان کرو. کون ہو تم جو آسمان میں نور کے جھولے پہ بیٹھ کر زمین پر تشریف لائی ہو, اور اب اسی جھولے میں تم نور کے آسمانوں کی طرف پرواز کرنے والی ہو؟ خدا کا واسطہ تمہیں, اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو. پہلی بیوی آگے بڑھتی ہے, کہتی ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں, میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں. اور یہ جو پہلی بیوی جس نے پہلا سر چوما پہلی مرتبہ, یہ حضرت آدم کی بیوی حوا ہے. جو دوسری بیوی تھی جس نے سر اقدس کو چوما, یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے. یہ تیسری بیوی جس نے سر اقدس کو چوما, یہ حضرت کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہے. اور میں تیرے نبی کی ماں مریم ہوں. اور یہ جو پانچویں بیوی تھی جو سب سے زیادہ رو رہی تھی, جس نے سر اقدس کو بھی بوسہ دیا, لبوں کو بھی بوسہ دیا, وہ اس سر کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے. بس اس پادری نے جیسی سنا, کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے, باخدا میں مریم کے تقدس کا بہت ماننے والا ہوں. میں حضرت عیسیٰ کی والدہ کی جو ہے تعظیم کیا کرتا تھا, ان سے ملاقات کا متمنی تھا, خواب میں اگر وہ تشریف لائے میں تمنا کیا کرتا تھا. مگر آج اس سر کے بدولت اللہ نے میرا نصیبہ کیسا بیدار کر دیا کہ میں نے آدم کی بیوی حوا کی بھی زیارت کر لی ہے, حضرت آسیہ کو بھی دیکھ لیا ہے, حضرت کلثوم کو بھی دیکھ لیا ہے, اپنے نبی کی والدہ مریم کو بھی دیکھ لیا ہے, اور نبی کی شہزادی خاتون جنت کو بھی دیکھ لیا ہے. جس سر کے عوض اتنی پارسا اور نیک بیویوں سے ملاقات ہوئی, وہ سر کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے. انہوں نے کلمہ پڑھایا اور وہ پھر نور کے حالے سے جس طرح آئی تھی ویسی چلے جاتی ہے. صبح نمودار ہوئی, یہ سر لے کے باہر نکلتا ہے اور ان بدبختوں کے اس نے سر کو حوالے کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو تم پر, تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا. ایک مجھے دیکھو کہ میں تمہارے نبی کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا, کلمے سے واقف بھی نہیں تھا, مگر اس سر کی میں نے تھوڑی سی تعظیم کیا کی, اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے. یہ قسمت کی بات ہے. انہوں نے کہا بدبخت خاموش بیٹھ, ہمیں سبق نہ سکھا, ہم خوب جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تبھی علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں, ابن اسیر نے بھی لکھا اس کو تاریخ ابن اسیر میں, البدایہ والنہایہ میں امام علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا, تاریخ طبری میں امام ابن جریر نے بھی لکھا. سارے محدثین اور سارے مورخین اس واقعے کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ جب سر اقدس کو لے کر پلٹے, صبح نمودار ہوئی, رات میں ٹھہرے تو کچھ دکھا نہیں, گرجے کی دیوار پر ایک شعر دکھتا آتا ہے. ایک روایت یہ کہ قلم نمودار ہوا اور اس قلم نے خون سے شعر کو لکھا. ایک روایت یہ کہ دیوار پر شعر لکھا ہوا موجود تھا. شعر کیا تھا؟ اتا ترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحسابی. کیا امت حسین کو قتل کر کے اس گمان میں اور اس خیال میں ہے کہ ان کے جد اعلیٰ ان کے نانا کی شفاعت ان کو قیامت میں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں ملیں گی, ہرگز ان کی شفاعت نہیں کی جائیں گی. یہ ہمیشگی کی جنت کو جہنم کو اختیار کریں گے, ہمیشگی کے طور پر یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. اتا ترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحسابی. کیا امت اس گمان میں ہے کہ حسین کو قتل کر کے ان کے نانا کی شفاعت کو پا لیں گی؟ ہرگز نہ پائیں گی. جب انہوں نے شعر کو دیکھا بڑے متعجب ہوئے, کہا ہم تو ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں, یہاں حسین کا بھی نام ہے, ان کے جد کا بھی نام ہے, بتائیے شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ پادری کہتا میں نہیں جانتا کب سے لکھا ہے, میرے باپ دادا بیان کرتے آ رہے کہ شعر لکھا ہے. میرے خیال میں میرا دادا کہا کرتا تھا کہ یہ 500 سال سے شعر لکھا ہوا ہے, میں نہیں جانتا کس نے لکھا ہے. معلوم ہوا کہ 500 سال سے وہ شعر لکھا ہوا تھا. ابھی امام حسین کا مارکا ہوا نہیں ہے, امام حسین شہید ہوئے نہیں ہیں, مگر کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے جو حسین کا قاتل ہے وہ اتنا نامراد ہے کہ اس کی شفاعت کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کتنے ہی سجدے کر لے. تو معلوم ہوا کہ مذہب احترام اور عزت پر ٹکا ہوا ہے. اصل ایمان اگر ہے تو محبت ہے, اصل ایمان کی اگر کوئی جڑ ہے تو محبت ہے. اہل بیت کی بھی محبت, نبی پاک کی بھی محبت. اگر عبادت کام آ جاتی, عبادتوں سے ہی اگر نجات کا مدار ہوتا تو یزیدی بخش دیے جانے چاہیے تھے, لیکن نہیں بخشے جائیں گے. 500 سال پہلے یہ تحریر کر دیا گیا. تاریخ الخمیس کے اندر
اور نور الابصار، اس کی جلد نمبر تاریخ الخمیس کی 2 صفحہ 299 اور نور الابصار کا صفحہ نمبر 147، اس پر بیان ہوتا ہے کہ جب یہ قافلہ آگے بڑھا، اس نے سر اقدس کو دیا اور انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر جب سکوں کو بٹوارا کرنے کے لیے اس صندوق کو کھولا جس میں 10,000 سونے کے سکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور لیتے وقت اس کو شمار کیا تھا، گنا تھا، اب آپس میں بانٹنے کے لیے جب کھولتے ہیں تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کھولا تو مٹی کے ڈھیر کے سوا اس صندوق میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دنیا ملی نہ وصال السلام ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہوئی۔ اس گرجا گھر سے یہ آگے بڑھ کے قافلہ چلتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، کچھ دن یہ سفر کرتے رہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ دمشق اور کوفہ کے درمیان کافی دنوں کا فاصلہ ہے، 1 دن کا 2 دن کا سفر نہیں تھا، کچھ دن تو پانی چلا، پھر یہ ایک روایت آتی کہ راستہ بھٹک گئے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح راستے پہ آنے کے لیے اتنا وقت اور دن لگ گئے کہ جو ساتھ میں پانی لیا تھا ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ اس کے پاس پہنچے، شمر کے پاس جو قافلے کا سالار تھا، کہا شمر پانی کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے ابھی تو پانی، وضو وغیرہ کا تو مسئلہ بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، تاریخ میں آپ کو ملے گا شمر بڑا عبادت گزار تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، عبادت میں کبھی اس نے کوتاہی نہیں کی تھی، نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب اس کو مختار پکڑنے گیا تھا نا، مختار کا تو میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، وقت ہو رہا ہے، یہ عبادت میں لگا ہوا تھا اس وقت، پٹھا سجدے میں تھا یہ، تب اس کے سپاہیوں نے اٹھایا، چل بہت پڑھ لیا تو نے نماز، اب یہ اتنے عبادت گزار تھے۔ تو بولے وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، تو وضو کا تو معاملہ بڑا مشکل ہے، کہا یہیں پہ خیمے نصب کرو، کچھ ساتھی جائے پانی تلاش کرے، خیمے نصب ہو گئے۔ ان بدبختوں نے جب خیمے نصب کیے تو خاندان نبوت سے ان کا بغض اور عناد اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ یزیدیوں نے اپنے لیے خیمے لگائے اور خاندان اہل بیت نبوت کو دھوپ میں ویسے ہی بٹھا دیا، اونٹوں سے اتار کے وہ بھری چٹیل میدان، ریت، تپتی ہوئی ریت پر خاندان اہل بیت کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت سکینہ اٹھتی ہے، چھوٹی سی بچی تھی، دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تھی، کسی سائے کی تلاش میں نکلتی ہے، ادھر شبر کے حکم سے چند سپاہی پانی تلاش کرنے نکلے، جب یہ آگے بڑھے یہ تو پانی کے لیے نکل گئے، یہ سب اپنے اپنے خیموں میں جا کے آرام کرنے لگے، دھوپ اتنی تیز کہ بالکل سست پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سکینہ نکلتی، ایک درخت نظر آیا کچھ دور پر، کھجور کا کچھ سایہ تھا، حضرت سکینہ اس درخت کے کنارے، اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا، یہ پانی لے کر لوٹتے ہیں، انہوں نے وہیں عصر کی نماز وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد سورج غروب ہو کی طرف جا رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا ہلکا ہلکا۔ شمر نے حکم دیا قافلے کو آگے بڑھاؤ، خیمے اکھاڑے جائیں، کھولے جائیں، خیمے نکالے جائیں۔ خیموں کو ہٹایا گیا، اونٹوں پہ سامان بار ہوا، ابھی اونٹ تو آگے بڑھنا جیسی شروع ہوتے ہیں تو وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا، خولی نے یہ کیا تھا کہ اس نیزے کو ریت میں ایسا گاڑ دیا تھا اپنے خیمے کے سامنے، اور اس نیزے پہ سر حسین رکھا ہوا ہے اور خیمے میں خود آرام کر رہا تھا۔ جب باہر نکلا، جب حسین پاک کے سر کے نیزے کو لے کر نیزہ اکھاڑنا چاہتا ہے، اب ریت میں کوئی چیز دھسی ہو تو کیسی دھسی ہوں گی، بچہ بھی نکال لے، ریت میں کوئی گرفت نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی ریت میں۔ اس نے ہاتھ لگایا، جب نیزہ اکھاڑنا چاہا نیزہ باہر نہیں نکلا، یہ بڑا متعجب ہوا، اس نے پھر دوسرا ہاتھ لگایا، دونوں ہاتھ سے کھینچنا چاہا نیزہ تب بھی باہر نہیں نکلا، پھر پریشان، پاس ہی کھڑے ایک سپاہی کو آواز دیتا ہے میری مدد کر، کہا امیر کیا ہوا، کہا نیزہ نکلتا نہیں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ریت میں جو نیزہ دھسا ہو وہ کیسے نہیں نکل سکتا، وہ بھی سپاہی آگے بڑھتا ہے، جب زور لگایا دونوں نے تب بھی نیزہ نہیں نکلا، تیسرا سپاہی آتا ہے، تینوں نے مل کر قوت لگائی، نیزہ نہیں نکلا۔ اب یہ پریشان، شمر آتا ہے، بات کیا ہے آخر، کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہا شمر بڑا عجیب معاملہ ہے، نیزے کو اکھاڑنا چاہتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ نیزہ اکھاڑا نہیں جا رہا ہے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا دیکھو تمہارے سامنے منظر موجود ہے، اب اس نے بھی قوت لگائی، سب نے مل کر قوت لگا لی، مگر پوری قوت کے بعد بھی نیزہ اکھاڑا نہیں جا سکا۔
اب یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ اکھاڑ نہیں پا رہے ہیں. اگر اللہ کی مشیت نہ چاہتی کہ حسین شہید ہو تو حسین کو اکھاڑنا بھی آسان نہ تھا. پورے یزیدی تباہ ہو جاتے مگر حسین پر قابو نہیں پا سکتے تھے. مگر اللہ نے تو امام حسین کے لیے شہید اعظم کا مقدر بنا رکھا ہے کہ ان کے مقدر میں شہادت عظمیٰ تھی. تو جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ نہیں اکھاڑ پا رہے ہیں تو حسین کے قدموں کو کب اکھاڑ سکتے تھے یہ لوگ. اب یہ بڑے پریشان ہوئے. آخر شمر کہتا ہے جاؤ زین العابدین سے پوچھو معاملہ کیا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات پھر عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی. یہ بدترین تھے، بد عقیدہ تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، مگر ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مشکلات میں مشکلوں کا حل اہل بیت نبوتی کے پاس ہے. ان کا بھی عقیدہ تھا. میرے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کون سی مٹی کے بنے ہوئے آج کے. یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جہاں مسئلے اٹک جاتے ہیں، جہاں مشکلیں پریشان کر دے، مشکل کشائی اہل بیت نبوت کے افراد ہی کر سکتے ہیں. اس لیے تو علی مشکل کشا ہے. جاؤ زین العابدین سے پوچھو. امام زین العابدین کے پاس آئے. یہاں نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نہیں، مگر آئیے زین العابدین نے سے جب پوچھا زین العابدین کیا بات ہے کہ تمہارے بابا کا نیزہ اکھڑتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے، ریت میں دھس گیا ہے، نکل نہیں رہا ہے. زین العابدین نے جیسے جملے سنے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا، دوڑتے ہوئے اپنی پھوپھی حضرت زینب کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے پھوپھی جان اہل بیت میں کوئی بچہ گم ہو گیا ہے، شاید کوئی بچہ گم ہو گیا. حضرت زینب آتی ہے، آواز دیتی ہے، ایک ایک کا نام لیا. سیدہ رباب جواب دیتی ہے لبیک، موجود ہوں. شہر بانو موجود ہوں. مثنیٰ موجود ہوں. سکینہ جواب نہیں آیا. سکینہ جواب نہیں آیا. سکینہ جواب نہیں آیا. جب 3 بار پکارا، 4 بار، 6 بار، 5 بار، بہت بار پکارا، سمجھ گئی. روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا زین العابدین تمہاری بہن سکینہ نظر نہیں آتی. سکینہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. سکینہ گم ہو گئی ہم نے سکینہ کو کھو دیا. اور یہ کہتے ہوئے دوڑتی ہے اور جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا اس کے مخالف سمت اسی طرف بھاگتی ہے کہ سکینہ کو کہاں ہم نے چھوڑ دیا، کہاں گم ہو گئی. رات کا تاریکی کچھ چھا رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، رات قریب تھی. اسی اندھیرے میں کیا منظر دیکھتی ہے کہ کھجور کا ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، اس کے پاس ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، نقاب پوش ہے، کالا برقع اور کالا نقاب پہنے ہوئے ہے، گود میں جناب سکینہ لیٹی ہوئی ہے. جب یہ قریب پہنچی تو دیکھتی ہے کہ سکینہ اپنی توتلی زبان میں اس بزرگ، اس عورت کو، اس خاتون کو کربلا کی داستان سنا رہی ہے اور توتلی زبان میں کہتی ہے ہمارے بابا کو ایسے قتل کیا گیا، بھائی علی اکبر کو ایسے شہید کیا گیا. جب وہ داستان سناتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ نقاب پوش کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہی ہے. یا قریب پہنچی، سکینہ نے جیسی حضرت زینب پھوپھی کو دیکھا کھڑے ہو گئی ادب سے. حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو اپنے آگوش میں لیا. کہتی ہے بی بی اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کرے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے ہماری بیٹی کی بڑی حفاظت کی، ورنہ اس ویرانے میں، اس ریگستان میں ہماری بچی کا کیا ہوتا، کہاں بھٹک جاتی، کہاں نکل جاتی. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے اس بچی کی حفاظت کی اور اس کو پاس، اپنے پاس اس کو سہارا دے کر رکھ کر اس کی خود محافظت کی، آپ نے اس کا تحفظ کیا. بس جیسی حضرت زینب نے شکریہ ادا کیا، وہ خاتون نقاب الٹتی ہے اور کہتی ہے بیٹی زینب تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. یہ جناب فاطمہ کی روح اقدس تھی، یہ قافلے کے ساتھ تھی اور کربلا میں نبی بھی تھے. میں کل کے واعظ میں بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی با اختیار تھے تو حسین کو کیوں نہیں بچایا، نبی زندہ تھے تو کربلا میں کیوں نہیں تھے، نبی حاضر و ناظر ہے تو پھر کربلا میں کیوں نہیں تھے. نبی موجود تھے، کربلا میں بھی تھے، روایتیں موجود ہے اس تعلق سے باقاعدہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے. میں خانہ کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد و غبار ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، ایک چھوٹی سی شیشی جس میں خون.
کہا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا اللہ کے نبی آپ کا یہ حال؟ کہا عبداللہ ابن عباس، اے ابن عباس میں بھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے، میں بھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ شیشی میں شہداء کے خون کو جمع کر رہا تھا، یہ شہداء کا خون ہے۔ اب اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یار حالانکہ نبی کسی کے خواب میں آئے تو سرکار کی حدیث ہے کہ میں ہی ہوتا ہوں، یعنی خواب سچا ہے۔ اب ایک شیشی میں پورے کربلا کے لوگوں کا خون کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی ایک اعتراض ہوا، عقلیں دوڑاتے ہیں، پورا مذہب عقل پہ مبنی ہے ان کا، جو کھوپڑی میں آئیں گا وہ مذہب، نہیں آئیں گا تو پھر مذہب ہی نہیں۔ کل ایسا نہ کرے بولے اللہ ہی نہیں دکھتا تو اب اللہ ہی نہیں مانیں گے ہم، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دلیل کا جو اتنا بھوت چڑھ گیا ہے نا، کون سی کتاب میں ہے، کون سی سیاہ ستہ میں ہے کیا؟ ہر چیز بس سیاہ ستہ میں ہونا، بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا، بخاری مسلم سے باہر ہی نکلنا نہیں چاہتے۔ فرشتے آئیں گے قبر میں بولیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون، تم کون؟ بولیں گے منکر نکیر، بخاری مسلم میں ہے کہ تم منکر نکیر ہو، پروف دو پہلے، سند ہے۔ اور آنے والا زمانہ تو میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ غیر مقلد سند صحیح ہو تو سب صحیح، سند میں ضعف نہیں ہونا، سند میں باپ کو اور ماں کو ہی بولیں گے تم ہمارے ماں باپ، اس کا ثبوت ہی نہیں، سند صحیح نہیں ہے۔ فلاں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، وہ مجرور راوی ہے، وہ ضعیف ہے وہ بولنے والا، میں نہیں مانتا تو میری ماں ہے، تو میرا باپ ہے، یہ بھوت آ جائیں گا ان کو۔ تو بہرحال چھوٹی سی شیشی میں خون کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، نہیں آ سکتا، آپ کی عقل بولتی ہے نہیں آ سکتا ہے، مگر بخاری کی صحیح حدیث کتاب الوضو کی، کتاب الوضو میں صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں، سرکار نے فرمایا کیا کوئی پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے؟ پیالے میں پانی لایا گیا، حضور بس اتنا ہی پانی ہے، سرکار نے اپنی انگشت مبارک انگلیوں کو پانی میں ڈالا اور جب نکالا تو نہر جاری ہو گئی، بخاری کی حدیث ہے۔ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنا پانی نکلا؟ صحابہ کہتے ہیں مشکیزیں بھر لیے، برتن بھر لیے، ہم 700 صحابہ تھے، سب نے وضو بھی کیا، پیا بھی، مگر نبی کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہی تھا۔ تو جو نبی اپنے انگلیوں سے سمندر نکال دے وہ قادر ہے، اس کو اللہ نے قدرت بخشی ہے کہ پورے کربلا کے شہداء کا خون ایک شیشی میں جمع کر دے، وہ قادر ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو نبی تو موجود تھے وہاں پر، تو فاطمہ بھی موجود تھی، علی بھی موجود تھے، مگر یہ چاہتے تو صاحب اختیار تھے، علی چاہتے تو یہ پورے اہل کوفہ کو ختم کر سکتے تھے، یزیدیوں کو، لیکن شہادت مقدر تھی، مداخلت کا اختیار نہیں تھا۔ منظر دیکھو مداخلت مت کرو، اختیار ہے مگر اظہار مت کرو۔ تو جب حضرت سکینہ کو لے کر آئے امام زین العابدین کے پاس، سکینہ کو بٹھایا گیا، تب نیزہ نکلتا ہے۔ اب ایک بات اور میرے نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، چلیے امام زین العابدین تو باحیات تھے، زندہ تھے نا، تو زندگی میں اتنا علم تھا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی فرشتہ آیا ہوں گا، فرشتے نے زین العابدین سے کہا کہ سکینہ غائب ہے، فرشتے نے کہہ دیا ہوں گا، چلو تسلیم۔ ارے بس سکینہ غائب ہے، حضرت زین العابدین حیات ہے، فرشتہ بتا رہا ہے سر حسین تو تن سے جدا ہو چکا ہے، سر حسین نیزے سے ہٹ نہیں رہا ہے، یہ حسین کو کہاں سے معلوم ہوا کہ سکینہ غائب ہو گئی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ولی، ہمارے بزرگ وصال کے بعد بھی حالات سے باخبر ہوتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا غافل، ختم، کچھ نہیں، یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے۔ حسین تو زندہ ہے تب بھی اپنے خاندان نبوت کی پاسداری کر رہے ہیں، ان کا تحفظ کر رہے ہیں، سالار قافلہ اب بھی حسین ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہے مگر سالار قافلہ حسین پاک کی ہے۔ بہرحال اس مقام سے پھر یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب بیچ میں اور بھی ایک گرجا گھر کا واقعہ یحییٰ کا، میں تھوڑا سا ترک کر دے رہا ہوں اس کو، کہ یحییٰ ایک پادری سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بھی ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، کل پرسوں نرسوں سب جلسے ہی ہے یہاں سے لگاتار۔ شام کے دروازے پر جب یہ قافلہ رکا تو یزید کو پیغام بھیجایا گیا کہ قافلہ آ چکا ہے، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا
دروازے کے باہر خیمے نصب کرو، وہیں ٹھہرو جب تک حکم نہ آئے دارالامارات دمشق میں داخل نہ ہونا، راجدھانی میں داخل نہ ہونا۔ روک دیا گیا۔ روکا کیوں گیا معلوم ہے آپ کو؟ روکا اس لیے گیا کہ 3 دن تک صرف کوفہ سجایا گیا، سجاوٹیں ہوتی رہی۔ 120 علم بردار متعین کیے یزید نے کہ 120 علم بردار رہے، علم لے کے رہے سامنے، ایک جشن کا ماحول ہو، سارے دمشق کے لوگ دروازوں پر، کھڑکیوں پر، چھتوں پر آئیں اور اس منظر کو ملاحظہ کریں، میری فتح کے نعرے لگائیں، اور میرے جو دشمن معاذ اللہ اہل بیت کو دشمن سمجھ رہا ہے ان کے مرد آباد کے نعرے بلند کیے جائیں۔ 3 دن کے بعد قافلے کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ داخل ہوئے، پورا شہر دمشق تماشا گاہ بنا ہوا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ تھے جو یزید کے ہواخواہ تھے، یزید کے چاہنے والے تھے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت نبوت کے خاندان پر لعن طعن کرتے تھے۔ علماء فرماتے دمشق میں اس وقت 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو امام علی مقام کا چاہنے والا تھا، وہ افسوس کر رہا تھا، غم کر رہا تھا، اور اپنے گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس منظر کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی ان میں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو یزید کا چاہنے والا تھا، امیہ کا طرفدار تھا، قبیلے بنو امیہ کا طرفدار، اور وہ مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اور تیسرا وہ تھا کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن کو باغی بول کے لایا جا رہا ہے، یہ باغی نہیں بلکہ خاندان اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کوئی باغی ہے جس کو یزید نے کے خلاف سر اٹھایا اور یزید نے ان کو ختم کر دیا۔ 3 گروہ اس وقت، مگر جو فتح منا رہا تھا ان کا حل علماء نے بڑی تفصیلات سے لکھا ہے کتابوں میں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ گلوں میں ڈھول تھے ان کے، وہ باجے بجاتے تھے، شہنائیاں بجاتے تھے، اور علم لے کر وہ علم اچھال اچھال کے یزید زندہ باد کے نعرے بلند کرتے تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، طریقہ کیا اپنایا ہم نے؟ محبت حسین کا دعویٰ، حسین سے محبت کی، ڈول ہم بجا رہے ہیں۔ چلیے آپ کے بامبے میں شاید نہیں بجتا ہے، جبل پور میں میں نے دیکھا تو میں تو تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو عاشقان حسین بولتے ہیں۔ راجنن گاؤں ایک چھتیس گڑھ کا علاقہ، ایک سال محرم میں وہاں تھا، وہاں دیکھا لوگ شیر بنتے ہیں صاحب، پینٹ سے اپنے آپ کو پورا لیپ پوت لیتے ہیں اور شیر بن جاتے ہیں، شیر جیسا ہوتا ہے نا، وہ پینٹ سے شیر بنتے ہیں، ناچتے ہیں ڈھول کے ساتھ، ایک ڈھول ہوتا ہے 20 25 شیر ننگے جا رہے ہیں، ٹھنڈی کا موقع اور وہ ٹھنڈی میں ناچ رہے ہیں صاحب، عورتیں بے پردہ تازیوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، کوئی مولانا تازیے کے خلاف بول دے تو مولانا کو گالی۔ عجیب بات ہے یار، دین تم زیادہ سمجھتے ہو کہ مولانا سمجھتا ہے؟ وہ تمہارے فیور کی بات کرے تو مولانا اچھے ہے، تمہارے بدعمالیوں کی بات کرے تو ارے خبیث مولانا ہے، کس کو بلایا یار تم نے؟ ہم کو تو رنگ رنگیلیاں منانا ہے۔ عورتیں جا رہی ہے، سج دھج کے جا رہی ہے، یہ سج دھج کے نکلنا، یہ جلوس نکالنا، یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، جشن منانا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ غور تو کرو اپنے آپ پر، ذرا تاریخ کا تو مطالعہ کرو۔ با خدا یہ بتاؤ ایمانداری سے، تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں میں، 10 محرم کو آپ تعزیہ نکالتے، ہماری عورتیں بہترین لباس سے آراستہ ہو کر سڑکوں پر نکلتی ہے، خدا را بتاؤ 10 محرم کو اہل بیت نبوت کی خواتین کیا اپنے آپ کو کپڑوں سے آراستہ کر رہی تھی کہ غم کا مجسمہ بنی ہوئی تھی؟ غم میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ ان کے سامنے لاشیں تھی۔ کیا کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ لاشیں موجود ہو، کسی کے گھر میں جنازہ ہو اور اس گھر کی عورتیں میک اپ کر رہی ہو، لپسٹک لگا رہی ہو اور کپڑے بدل رہی ہو اور نئے کپڑے بدل کے بازاروں میں گھوم رہی ہو اور پھر رہی ہو؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ پھر کون سا جشن، کس کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو خدا را اپنے آپ کو بدلو، اپنے ذہنوں میں تبدیلیاں لاؤ۔ یہ اس دن یزیدیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ ڈھول بجا رہے تھے، علم بلند کر رہے تھے، 120 علم یزید نے نصب کیا اور ہر علم بردار کے ساتھ 500 لوگوں کا ایک قافلہ۔ اب 500 سے آپ 20 کو ملٹیپلائی کر دیں، سب سے سامنے سر حسین ہے نیزے کے اوپر، اور سر حسین کے پیچھے خاندان اہل بیت نبوت کی خواتینوں کو رکھا گیا ہے، اور ان کے پیچھے بھی دیگر شہداء کے سر۔
حسین کا سر نیزے پر آگے آگے چل کر گویا کہہ رہا ہے کہ میں جب باحیات ظاہراً حیات میں تھا تب بھی میں سردار تھا، اب بھی میں سردار ہوں، تب بھی میں بلند تھا، اب بھی میں بلند ہوں۔ میری بلندی کا تصور تو ملاحظہ کرو۔ بیٹا رک جاؤ، مت بانٹو، ابھی تھوڑی دیر بعد بانٹنا، بس آج تھوڑی سی ٹائم ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا آج آخری دن ہے بیٹا۔ پھر وہ کیا ہے، پبلک کا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تب بھی میں سر بلند تھا، آج بھی میں سر بلند ہوں۔ ایک مقام پہ جب یہ قافلہ جاتا ہے، ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کا اونٹ اس کے قریب سے گزرا، اس نے کہا اللہ کی رحمتیں ہو امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے اوپر کہ اللہ نے اس کو عظیم فتح دی، اور اللہ کی لعنت ہو اس کے دشمنوں پر جنہوں نے اس سے بغاوت کی۔ جب یہ جملہ کہا معاذ اللہ تو امام زین العابدین تڑپ گئے، کہا بدبخت کسے باغی کہتا ہے؟ باغی وہ ہے جس نے خاندان اہل بیت نبوت سے جنگ کی ہے، دغاباز وہ ہے جس نے خاندان اہل بیت نبوت کے چمن کو اجاڑا ہے۔ کہا تو کون ہے نوجوان؟ تو تو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو تو باغی معلوم ہوتا ہے، دغاباز معلوم ہوتا ہے، تو نے یزید کے خلاف خروج کیا، کس منہ سے صدیقین کی باتیں کرتا ہے، پارساؤں اور عابد و زاہدوں کی باتیں کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ضعیف یہ بتا کیا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے میں نے۔ کہا کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بدبخت تو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہے، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نہیں سنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں لیتا، مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا یہ آیت کریمہ تو نے قرآن میں نہیں پڑھی؟ وہ بوڑھے ضعیف نے کہا یہ میں نے پڑھی۔ کیا وہ تم ہی لوگ ہو جن سے محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا باخدا جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کی محبت واجب ہے، وہ ہم ہی ہیں۔ اے ضعیف کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ کیا وہ تم لوگ ہو جن کو صاف ستھرا کیا گیا؟ فرمایا الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ اے بوڑھے کیا تو نے یہ نہیں پڑھا قرآن کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا؟ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، باخدا وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت نبوت ہے۔ کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا؟ ضعیف نے کہا کیا وہ تم ہی ہو؟ کہا باخدا ہم ہی ہیں۔ کہا ہے شخص اے نوجوان ذرا اپنا تعارف کھل کر دو، تم خاندان اہل بیت نبوت کے کون ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا نبی سے؟ امام زین العابدین کہتے سن جو یہ سر اقدس کو دیکھ رہا ہے یہ حسین پاک کا سر ہے، یہ نانا رسول اللہ کا نواسہ ہے، اور میں حسین کا شہزادہ زین العابدین ہوں۔ جیسی بوڑھے نے سنا رونے لگا، کہا افسوس مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کنہیں باغی کہہ رہا ہوں۔ انہیں باغی کہنا تو اپنے ایمان سے بغاوت ہے، اپنی عاقبت سے بغاوت ہے، اپنی آخرت تباہ کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک باغی تھے، چند باغی تھے جنہوں نے یزید کے خلاف سر اٹھایا، ان کے سروں کو کچل دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ وہ خاندان اہل بیت نبوت ہے۔ اللہ کی لعنت ہو یزید کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، اللہ کی لعنت ہو شمر پر۔ جب اس بوڑھے نے لعنت شروع کی تب ایک بدبخت سپاہی آگے بڑھتا ہے، اس تلوار نکالتا ہے۔ اس ضعیف نے دیکھا کہ تلوار میری طرف لا رہا ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے، امام زین العابدین کے قدموں کو پکڑتا ہے۔ امام زین العابدین اس سے پہلے کہ میں شہادت کا جام نوش کروں خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف فرمائیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ضعیف جا تو حق سمجھ چکا، حق تجھے واضح ہو گیا، میں نے معاف کیا۔ کہا حضور ایسے نہیں، ایسے معافی کے میں مطمئن نہیں ہوں گا، وعدہ کیجئے کہ جنت میرے لیے ہے، اعلان کیجئے کہ جنت میرے ہے۔ آپ نے فرمایا بوڑھے ضعیف جا جنت تیرے لیے ہے، جنت کا وعدہ ہے، بس ابھی یہ جملے ہو ہی رہے تھے ارشاد کہ اس طرف سے خبیث آتا ہے، تلوار بلند ہوئی، اس ضعیف کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس ضعیف کا بھی وصال ہوتا ہے۔ آگے جب ایک قافلہ بڑھا تو ایک عمارت تھی، محل تھا، کسی امیر زادی کا محل، اس پہ چھت پر کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس منظر کو دیکھ رہی ہے، مسرت کا اظہار کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے۔ اس میں ایک بوڑھی جس کا نام تاریخ میں ام حجام آتا ہے، ام حجام کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ حسین کا سر کون سا ان سروں میں؟ عورتوں نے کہا اے ضعیفہ بڑھیا تو کیوں اتنا دیکھ رہی ہے، یہ تو ہمارے دیکھنے کے دین ہے، یہ سب جلوس اور یہ سب مستی کے معاملے۔
तू क्यों देखना चाहती है, क्यों जानना चाहती है कि हुसैन का सर कौन सा है? कहा तुम नहीं जानते, मुझे पहले बताओ। कहा देख रही हो जो सबसे आगे जो सर है ना, यही हुसैन का सर है। अब बता क्या चाहती है? कहा कोई है तुम में से जो एक बड़ा सा पत्थर ला के मुझे दे। कहा तेरा इरादा क्या है? कहा ये हुसैन वो है कि जिसके चचा हज़रत हमज़ा ने अहले बद्र के अंदर मेरे कई ख़ानदान वालों को मारा है, इसके बाप अली ने मेरे ख़ानदान को उजाड़ा है, आज मौका है कि मैं इसका बदला लूँ। एक पत्थर ला मेरे पास। एक बदबख्त ने उसको एक पत्थर दिया, उसने निशाना लिया सर हुसैन का, और निशाना लेके जब पत्थर मारा, पत्थर इमाम अली मकाम के दंदाने मुबारक पर लगा, सरे अक़दस नेज़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाता है। ज़मीन पर जैसी सरे अक़दस आया, हज़रत ज़ैनब तड़प गई। मंजर देखा कि बुढ़िया खुश हो रही है, उसने पत्थर मारा था, इसके पत्थर के नतीजे में सर हुसैन ज़मीन पर आया। माँ हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, तड़प के अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करती है, रब्बे कायनात अब तक हम साबिर और शाकिर बने हुए हैं, रब्बे कायनात इनको इनकी गुस्ताखी का मज़ा चका दे, दुनिया पे ज़ाहिर फरमा दे कि आज भी हम तेरी बारगाह से मरदूद नहीं हुए हैं, तेरी बारगाह से हम ठुकराए हुए नहीं हैं, हम सब्र करने वालों में मौला अब तक सब्र किया है, मगर हुसैन की बेरुमती पे अब सब्र नहीं होता। रब्बे कदीर फौरन सजा अता फरमा। हज़रत ज़ैनब के ज़बान अक़दस से जैसे जुमले निकले, वो इमारत ढहती है और सारी की सारी औरतें उस इमारत में दब के मर जाती है। मकाम भी बताया कि हम एक दुआ करें तो हमारी दुआओं में कितना असर है, हम कितने मुस्तजाबुद दावा है, कितने दुआएं हमारी रब की बारगाह में कबूल होती, ये भी मकाम पेश किया। दोपहर के करीब ये लश्कर एक जगह पहुंचता है, कुछ महलों के खंडरात है, कुछ चबूतरे बाज़ारों पे बने हैं जहाँ मुसाफिर आराम करते हैं। लश्करियों की आवाज़ बुलंद होती है, अमीर का हुक्म है कि यहाँ रुक जाओ, क़याम करो। ठहर जाते, क़याम करते हैं। एक चबूतरे पे अहले बैत नबुव्वत के ख़ानदान के फ़र्दों को बिठा दिया गया। जब ये बैठ गए, ये बदबख्त खाने पीने में मशगूल होते हैं। यजीद की तरफ से खाने के इंतज़ामात हैं, खाना तकसीम हो रहा है सिपाहियों में, लजीज पकवान तकसीम हो रहे, एक जश्न का माहौल, और ये भूखे हैं, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। तभी कुछ कनीज़ें आती हैं, कांधों पे थाल रखे हुए हैं, इन बीबियों के सामने थाल रखे, दस्तर हटाया तो उसमें कुछ अच्छे किस्म के खाने थे। कहा बीबियों ये खाना खाओ। हज़रत ज़ैनब फरमाती है ये बताओ ये खाना किस किस्म का है, सदका है या तोहफ़ा है? कहा तोहफ़ा समझ के खाइए, सदका नहीं है। कहा ये खाना किसने भेजा है? कहा हमारी एक आका है, बड़े अमीर की बीवी है, हमारा जो आका है बड़ा अमीर है, उसकी बीवी है, हम उसकी कनीज़ें हैं, बड़ा अजीब शौक पाल रखा है उस हमारी आका ने, कोई भी कैदी आता है उसको खाना खिलाती है। आज मालूम हो कि कुछ कैदी आए हैं, ये खाना तैयार करवाया, आपके लिए भेजा है, आप खा लीजिए। कहा क्या तुम्हारी आका से मुलाकात हो सकती है? कहा हम कहते हैं अगर वो आना चाहेंगी तो शायद आएंगी, आपकी तरफ से हम कह देंगे, आप खाना खाइए। उन्होंने कहा नहीं, पहले वो आ जाएं, साथ में आएँ, तभी हम खाना खाएंगे। एक अनी से गई, इत्तला दी, वो आकाज़ादी आती है नकाब ओढ़े हुए, बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील खातून है, आके सलाम करती है, कहती है क्या बात है, आज तक किसी कैदी ने ये मामला नहीं किया, जब भी मैंने किसी कैदी को खाना भेजा, कैदियों ने खाना खाया है, खाली थालों को वापस कर दिया है, मगर आज पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुछ कैदी औरतें आई और जो मुझसे मुलाकात करना चाहती है, आखिर मामला क्या है? तो हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि आपने बड़ा अच्छा सलूक किया, और कनीज़ों ने जैसा कि बताया कि आपका एक अजीब मशगला है, मशगला ये है कि आप कैदियों को खाना खिलाती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस मशगले की वजह क्या है। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक करती है वो कितनी नेक सीरत बीबी होंगी, आपसे मुलाकात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, आपकी ज़ियारत करना चाहती थी, बताइए ये मशगला आपका ऐसा क्यों है, क्या मामला है, आप कैदियों को क्यों खिलाती है? वो कहती है सुनिए आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम ज़ैनब है। कहा सुनो बीबी ज़ैनब, मैं किसी ज़माने में खातून जन्नत की कनीज़ हुआ करती थी, हज़रत फ़ातिमा के घर का काम काज किया करती थी, मैं एक लौंडी थी जो बेचकर खरीदी गई और खातून जन्नत की बारगाह में मुझे पहुंचा दिया गया था। किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह को खातून जन्नत की बारगाह में हिबा कर दिया था मुझे,
میں خاتون جنت کی کنیز تھی، ان کے گھر جھاڑو لگا دیتی، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ ان کے ایک شہزادے تھے حضرت زینب، ایک شہزادی تھی زینب، دو شہزادے تھے ننھے ننھے حسن و حسین، ان کی میں پرورش کیا کرتی تھی۔ چونکہ میں بڑی حسین و جمیل تھی، اتفاق سے ایک دمشق کا تاجر مدینے میں آیا، اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ میرے حسن پہ فریفتہ ہوا اور اس نے خاتون جنت کی بارگاہ میں مجھ سے شادی کا التماس کیا، گزارش کی۔ چنانچہ خاتون جنت مجھے بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ خود خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے میرا جہیز تیار کیا، میرا نکاح کیا، اور جس طرح بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح مجھے بھی رخصت کیا۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگی تو میں نے عرض کیا، اے خاتون جنت، اے جنت کی شہزادی، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو خاتون جنت نے صرف ایک نصیحت کی تھی، بس اس نصیحت پر میرا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تجھے میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، دمشق کے ایک امیر کی تو بیوی بننے والی ہے، اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے، آج تک تو کنیز تھی، اب تو ملکہ ہے، تو اب شہزادی ہے، تو اب رانی ہے، دیکھ تجھے پاس دولت کی کمی نہیں، بس ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ جو بھی قیدی ملے اس کو کھانا کھلا دیا کرنا، یہی وصیت ہے۔ بس تب سے میں خاتون جنت کی اس وصیت پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کھانا کھائیے۔ حضرت زینب فرماتی ہے، بی بی آپ کا یہ مشغلہ بڑا اچھا ہے، اللہ آپ کے اس مشغلے کو تادیر قائم رکھے کہ آپ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں، کاش ہم اس کا بدلہ کچھ چکا سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اے بی بی کہو کہ تمہارے حق میں ہم کیا دعا کرے کہ اللہ اس کو قبول کرے اور تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کا صرف ایک ہی دعائیں ہیں، جو بھی قیدی آتا ہے میں اس سے ایک ہی دعا کے لیے کہتی ہوں، مگر آج تک وہ دعا قبول نہ ہوئی، شاید اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ دعا یہ ہے کہ جن دنوں میں خاتون جنت سے رخصت ہوئی تھی، فاطمہ کی ایک شہزادی حضرت زینب تھی جو میرے ساتھ کھیلتی تھی گودوں میں، حضرت امام حسن دو شہزادے تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا مجھے خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن تو زہر دے کر شہید کر دیے گئے، البتہ شہزادی زینب موجود ہے، امام حسین موجود ہے، بس ایک تمنا ہے زندگی کی کہ مرنے سے پہلے ان کا دیدار کر لوں، مرنے سے پہلے ان کو دیکھ لوں۔ بس اس بی بی نے جیسے جملہ کہا، حضرت زینب فرماتی ہے، لو آج تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ بیٹی زینب جو فاطمہ کی شہزادی تھی تمہارے سامنے قیدی بنا کر موجود ہے، اور وہ حسین جو تمہارے ساتھ تمہاری گودوں میں کھیلا کرتا تھا وہ نیزے پہ اس کا سر رکھا ہوا ہے۔ اس نے جیسی منظر دیکھا چیخ مارتی ہے، گرتی ہے اور روح اس کی کفن سری سے پرواز کر جاتی ہے، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ مجھے نہیں ملا روایت میں کہ کھانا ان لوگوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس کا تفصیلات مورخین نے نہیں کی، البتہ یہاں سے لشکر کو اٹھانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ خاندان اہل بیت نبوت کو یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ یزید کے پاس جس حال میں پہنچے، یزید کس کام میں مشغول تھا، کل کے بیان میں انشاءاللہ عرب مسجد کے پاس جو بیان ہے وہاں پر میں اس پہ تفصیلاتی طور پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ یزید کے دربار میں کس انداز میں ان کو لے جایا گیا اور یزید نے کیا معاملات ان کے ساتھ کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں محب اہل بیت بنائے اور دشمنان اہل بیت سے ہمارے دلوں میں نفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبھی حضرات تشریف رکھے، نیاز تقسیم ہوگی، اور اس سے پہلے چند اعلانات سماعت فرما لے۔